یا رسول اللہ انظر حالنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في شان عظمة رسوله الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمدللہ حاضرین اکرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی آج جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر آج ہم اس مقدس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہے اور محبوب مقرب بندے کے سائے میں حاضر ہے۔ اللہ کا فضل احسان و کرم ہے کہ ہر سال ہر مقدس رات میں یہاں پر ہر اماب اپنی اپنی عقیدت و محبت اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب اس مقدس محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس مقدس محفل کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوگا، پھر نعت و منقبت ہوگی، اور آج کے مہمان مقرر حضرت مولانا انیس ملت ابو عمار محمد عرفان اللہ شاہ سیفی صاحب قبلہ بانی اور سرپرست اعلیٰ مرکز انجمن سیف الاسلام اس مقدس محفل سے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر 1:30 بجے شب نماز صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی، بعد ازاں نماز تہجد، ذکر جہری و سلام فاتحہ کا اس مقدس محفل کا اختتام ہوگا۔ تو اب آئیے بلا کسی تاخیر کے اس مقدس محفل کا آغاز میں قرأت کلام پاک سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی قرأت کلام پاک کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ خوش لہن و دل فریب انداز میں تلاوت قرآن مجید قرأت پڑھنے والے حضرت مولانا حافظ ابرار احمد خان قادری ملتانی صاحب قبلہ سے میں التماس کروں گا کہ وہ قرأت کلام پاک سے اس مقدس محفل کا آغاز فرمائے۔ ابرار احمد خان قادری ملتانی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى،
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ و قاری ابرار احمد خان قادری الملتانی صاحب جو آیات ربانیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارکہ کا تذکرہ کیا. اسی سورہ نجم کی تلاوت کا ہم سماعت کر رہے تھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں اس سفر معراج کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھنے بیٹھیں گے تو ہر لفظ کی ایک تفسیر مفسرین کرام نے کی۔ سبحان الذی کی ایک تفسیر ہے، اسرا کی تفسیر ہے، بعبدہ کی تفسیر ہے، لیلن کی تفسیر ہے، مسجد حرام سے پھر مسجد اقصی کے سفر کی تفسیر ہے، پھر الذی بارکنا حولہ کی تفسیر ہے، لنریہ من آیاتنا کی ایک تفسیر ہے، انہ هو السمیع البصیر کی الگ الگ تفاسیر آپ کو مفسرین کرام کی مل جائے گی۔ لیکن اجمالی طور پر میں خاکہ بیان کرتے ہوئے ہمارے مہمان ثناخوان رسول کو دعوت دوں گا۔ اس سے قبل کہ میں تمہیدی کلمات کہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معراج مقدس کا سفر کے آغاز کے بعد فرماتا ہے سبحان الذی اسری۔ یہ کیوں فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جو معراج کا سرے سے انکار کر بیٹھے کہ یہ بات محال ہے، کیونکہ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی انسان اتنی تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ ساتوں آسمان کا سفر کر کے واپس آ جائے۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے بتلا دیا سبحان الذی، محبوب جانے والی ذات نہیں بلکہ محبوب کو ہم لے گئے، وہ اللہ جو تمہیں اپنی قدرت سے ہاتھوں میں تمہارے کمال پیدا کرتا ہے تو تم ایسی چیز بناتے ہو جسے برقی کہتے ہیں، الیکٹرکس۔ اس کی رفتار یہ ہے کہ آپ یہاں پر کھٹکا کھولیں گے، ہزاروں میل کے بعد بھی اگر بلب ہوگا تو وہ یہاں کھٹکا کھولنے سے آپ کا وہ وہاں آن ہوگا۔ اس میں یہ پاور ہے۔ اللہ نے بتایا سبحان الذی، میری وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں، سبحان کے معنی یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی اور کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں اپنے محبوب کو لے گیا۔ کہاں؟ اسرا، سیر کرانے کے لیے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیر الگ ہوتا ہے، سفر الگ ہوتا ہے۔ لوگ اس کو سفر معراج بھی کہتے ہیں، بولنے میں کوئی بات نہیں بلکہ سیر ہے، جس کو اللہ نے اسرا قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سفر الگ ہوتا ہے، سیر الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، بندہ ایک مقام پر ٹرین میں بیٹھتا ہے یا گاڑی میں بیٹھتا ہے یا پلین میں بیٹھتا ہے، دوسرے مقام پر وہ اترتا ہے، کیوں؟ وہ سفر کر رہا ہے۔ لیکن سیر میں کیا ہوتا ہے، جب بندہ سیر کے لیے جاتا ہے تو ہر مقام پر تفریح کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے، تو ہر مقام پر جہاں جس کی جو نوعیت ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کہیں مقام کا سورج ڈھلتا ہوا منظر اچھا لگتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتا ہے۔ کسی مقام پر سورج کے نکلنے کا منظر بڑا پیارا آتا ہے تو وہ ٹھہر کر اس مقام کو دیکھنا چاہتا ہے، وقت اس میں لگتا ہے تو وہ لگنے دیتا ہے وقت کو، وقت اپنا 1 گھنٹے 2 گھنٹے صرف کرتا ہے تاکہ وہ منظر دکھے۔ کہیں جھرنے جو بہتے ہیں اس جھرنوں کی آواز اور اس کی کشش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کشش کو محسوس کرے تو کئی گھنٹے تک وہاں پر بیٹھنا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ کشش کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ یہ بندے کی سیر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی سیر کا یہ عالم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے جا رہے ہیں تو اتنی رفتار ہے کہ آنے واحد میں 7 آسمانوں سے اوپر لامقام ہے، جہاں تک رب نے بلایا جا کر واپس پلٹ کر آ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ رسول پاک کا عاشق ہو، سچی محبت کے ساتھ رسول پاک کو اپنے دکھ اور در میں صدا دیتا ہے تو پھر رسول پاک سیر کرتے ہوئے نہیں بلکہ سفر کرتے ہوئے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بندے کی امداد کرنے کے لیے رسول پاک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ رسول پاک کے سیر کا یہ عالم ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو جب بندہ پکارتا ہے رسول پاک کو دل کی کیفیت سے تو رسول پاک سیر کرتے ہوئے نہیں بلکہ سفر کرتے ہوئے اس سے تیزی کے ساتھ اس کے غموں کا دکھ درد دور کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رسول پاک کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بعبدہ، یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو یہ روحانی معراج ہوئی یا خواب میں منامی معراج ہوئی، اللہ نے اس کا بھی ازالہ کر دیا، فرمایا بعبدہ،
میں لے گیا بندے کو. اور عبد کہتے ہیں جس کے اندر جسم بھی ہو، جان روح بھی ہو. صرف روح کو اب نہیں کہتے، کئی مقامات پر آپ کو روح ہی کا لفظ پڑھنے کو بھی ملا، اور جسم کا بھی کئی دفعہ ذکر ملتا ہے. انسان بنتا کب ہے؟ جب جسم اور روح دونوں ملتی ہے. تو اللہ نے اس کا بھی ازالہ کر دیا کہ ہم اپنے محبوب کو روحانی معراج نہیں بلکہ جسمانی طور پر معراج کرانے کے لیے لے گئے. اور علماء عارفین فرماتے ہیں کہ رسول پاک کو 34 مرتبہ اللہ نے معراج عطا فرمائی. 34 مرتبہ اللہ نے اپنا دیدار رسول پاک کو عنایت فرمایا. اس میں سے 33 مرتبہ روحانی طور پر ہوا اور 1 مرتبہ جسم کے ساتھ. یہ شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی. آگے بڑھے اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ان کو سفر کرایا گیا. اور مسجد اقصی کیوں لے کے گئے؟ اب اللہ خود فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، تاکہ ہم اس کے ارد گرد کی جو برکتیں ہیں لنریہ من آیاتنا، اور ہم ان کو نشانیاں دکھائیں. اب آپ بتائیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر برکت ہے یا مسجد کے باہر برکت ہے؟ آپ مسجد کے اندر کا زیادہ حصہ برکتوں اور عظمتوں والا ہے، یا مسجد سے جب ہم باہر نکل جائیں وہ حصہ برکت و عظمتوں والا ہے؟ ہر شخص جس کے پاس عقل ہے وہ یہی کہے گا کہ مسجد کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے الذی بارکنا حولہ، اور عربی کا جو حول کا جو لفظ آتا ہے وہ ارد گرد کے لیے آتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے مسجد اقصی ہم لے گئے، کیوں لے گئے؟ تاکہ ہم اس کے ارد گرد کی جو برکتیں ہیں وہ مصطفیٰ کو دکھا سکیں. لنریہ من آیاتنا. مفسرین، تمام مفسرین جتنوں کی آپ تفسیر اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں پڑھے. مسجد اقصی کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں. تو انبیاء کے جہاں مزارات ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کے محبوبین کے مزارات ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنی نورانیت کا نزول فرماتا ہے. ہم یہاں بارگاہ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہے، تو ہم کہیں اور نہیں بلکہ اللہ کے رحمتوں برکتوں والی جگہ پر حاضر ہیں. اور مفسرین، جب ہم محدثین لکھتے ہیں کہ جب ہم اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو کیا عقیدہ اور لے کر جائے. ایسا عقیدہ نہیں کہ یہ میں جاؤں گا تو وہ ولی وہاں سے ہاتھ نکال کر مجھے کچھ عنایت کریں گے یا اندر بلا کر کچھ دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ان کے وسیلے سے ہماری بگڑی ہوئی جو زندگی ہے وہ سنور جاتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب تم اولیاء کے مزارات پر جاؤ تو پائنتی کی طرف سے داخل ہو، سینے کی طرف ان کے ٹھہر جاؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، فاتحہ پڑھو، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل پڑھو. اس کے بعد تھوڑی دیر مراقب ہو کر بیٹھ جاؤ. مراقب کس کا کہتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے کونے میں بیٹھ جایا کرے. اس کے بعد رسول پاک پر درود پڑھے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے، اور دل میں یہ تصور جمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی پر اپنی نورانیت کا نزول فرما رہا ہے. اس کے توسل سے میرے بھی دل پر اگر نورانیت کی کچھ کرنیں پڑ جائے تو میرے بھی دل کا صفایا ہو جائے گا، تزکیہ اور تصفیہ ہو جائے گا. اور جب بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں کے راستے سے نکل کر نیکیوں کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے کا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا، ہم ان کو نشانیاں دکھائے. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ انبیاء کرام کے مزارات ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفصیلی خطاب معمار خصوصی سے سماعت کریں گے. تو یہ سفر معراج جو ہے اس کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھی اور فرمایا سبحان الذی. محبوب کہہ رہے محبوب گئے، محبوب جانے والے نہیں بلکہ ہم بلانے والے. ہماری شان و عظمت وہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی عیب نہیں. ہم جو چاہتے ہیں کن فیکون کے ہم مالک ہیں. ہم جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بلایا ہے. اب کیسے بلایا، کس طرح بلایا، کیا دکھایا، اور دکھانے کے بعد 3 اسٹیپس ہے. ایک اسراء ہے جسے مسجد حرام سے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور دوسرا معراج کا سفر ہے. صاحب سجادہ حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد اللہ شاہ قادری سرخیل پاشا صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں. تو یہ جو سفر معراج ہے یہ 3 اسٹیپس پر محیط ہے. پہلا کون سا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی جسے اسرا کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے. دوسرا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. ہمارے خصوصی حضرت العلامہ مولانا انیس ملت فاضل شاہ صاحب کا استقبال کیا. تو میں فرما رہا تھا کہ 3 اسٹیپس ہے. ایک ہے اسرا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا ہے معراج مسجد
اقصیٰ سے لے کر 7 آسمانوں تک، اور اس کے بعد کا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی لکھتے ہیں کہ جو 7ویں آسمان سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرب کی منزلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اس کو اعراج کہا جاتا ہے۔ تو ہم تفصیلی خطاب ابھی ہم سماعت کریں گے۔ آئیے بلا کسی تاخیر میں ہمارے مہمان سنافن رسول جناب قاری ابرار احمد خان قادری الملتانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کی مناسبت سے کلام سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہ سدرا کے آگے بشر جا رہا ہے۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہ سدرا کے آگے بشر جا رہا ہے۔ وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سرے عرش وہ تاجور جا رہا ہے۔ وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سرے عرش وہ تاجور جا رہا ہے۔ قیامت کے لمحے بڑے پرکٹھن تھے، مگر ان کی نسبت کے قربان جاؤں۔ قیامت کے لمحے بڑے پرکٹھن تھے، مگر ان کی نسبت کہ قربان جاؤں۔ پروں پہ اٹھا کے امت نبی کی، پروں پہ اٹھا کے امت نبی کی، جبریل پروں پہ اٹھا کے امت نبی کی، جبریل پل کے ادھر جا رہا ہے۔ پروں پہ اٹھا کے امت نبی کی، جبریل پل کے ادھر جا رہا ہے۔ وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سرے عرش وہ تاجور جا رہا ہے۔ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو۔ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو۔ ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی،
قمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی۔ قمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے۔ اقصا میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے، حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے۔ اقصا میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے، حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نمازیں ہی لینے اگر جا رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نمازیں ہی لینے اگر جا رہا ہے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے۔ بڑا ہی پیارا شعر۔ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف ایسے کہ سب جانتا ہو یہ راہیں وہ جیسے۔ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف ایسے کہ سب جانتا ہو راہیں وہ جیسے۔ وہ یوں جا رہا ہے، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے۔ وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے۔ مختار سماعت فرمائے، شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، کہاں تو ہے شاکی، کہاں ان کی نعتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں۔ کہاں تو ہے شاکی، کہاں ان کی نعتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے۔ حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے۔ حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کہ سدرا کے آگے بشر جا رہا ہے۔ وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سرے عرش وہ تاجور جا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے، مل کر میرے ساتھ پڑھے، بڑا ہی سرور آئے گا۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تم نے دیکھے ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تو کہنے لگے روح الامی تیری قسم ہے مہجبین کہ تو شاہ خوبان
شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکیں گے نہ بن سکے گا، نہ بن سکیں گے نہ بن سکیں گے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مل کر تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ہاں بھول لیند نہ یوسف نو خود آپ پہ بک جانے، بھول لیند نہ یوسف نو خود آپ پہ بک جانے، اکھیاں بچ سک لیندی تھنڈ سین چ بہ جاتی، تک لیتی زلیخا تے تصویر محمد دی، نہ بن سکیں گے نہ بن تیری جواب تیرا، بھول جاتی ہو یوسف کو خود آپ پہ بک جاتی، بھول جاتی وہ یوسف کو خود آپ پہ بک جاتی، گر ایک جھلک دیکھے ٹھنڈ سینے میں پڑ جاتی، تک لیتی زلیخا گئے تصویر محمد کی، نہ بن سکیں گے نہ بن سکے گا، مثال تیری ہاں کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی، نہ بن سکیں گے نہ بن مثال تیری، بڑا ہی خوبصورت شعر، سارے کہے سبحان اللہ۔ ہاں کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی، نہ بن سکیں گے نہ بن سکے گا، مثال تیری۔ اور شعر دیکھیے کہ خطرے کو سمندر کرتے گئے، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، خطرے کو سمندر کرتے گئے، ذرے کو ستارہ کرتے گئے، خطرے کو سمندر کرتے گئے، ذرے کو ستارہ کرتے گئے، کونین کو خما جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے گئے، نہ بن سکیں گے نہ بن سکے گا، مثال تیری۔ ہاں خطرے کو سمندر کرتے گئے، ذرے کو ستارہ کرتے گئے، ذرا پیچھے سے کہتے سبحان اللہ۔ خطرے کو سمندر کرتے گئے، ذرے کو ستارہ کرتے گئے، کونین کو خما جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے گئے، نہ بن سکیں گے نہ بن سکے گا، مثال تیری۔ ہاں دلدار بڑے آئے
محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے. ذرا توجہ فرمانا، بڑا ہی پیارا شعر کہے سبحان اللہ. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، نہ بن سکی گئے نہ بن پیچھے سے تیری تیرا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، نہ بن سکی گئے نہ بن جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن تمام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. بولو تو شاہ خوبا ہے چہرہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا نہ خواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شاعر سماعت فرمائے. ذرا ایک بار باوز ملند سب مل کر درود پاک پڑھ لے. اللہم باوز بلند اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بڑی ہی پیاری منقبت کہ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، غوث العظم رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ غوث العظم ہو،
مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو غوث العظم آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں شعر دیکھیے کہ شدت غم سے گھبرا گیا ہوں شدت غم سے گھبرا گیا ہوں ایسے جینے سے تنگ آ گیا ہوں ہر طرف آپ کو ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا اور ایک ایک سے یہ پوچھتا ہوں کوئی پیغام ہو تو سنا دو میرے میرا کوئی پیغام ہو تو سنا دو جالیوں اور بڑا ہی خوبصورت شعر کہے سبحان اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سن رہے ہیں وہ فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری سن رہے میری خاک ہوگی نا میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا میں کہیں روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث العظم مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں جمی ہے جالیوں پر ہے جمی ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اب آئیے بلا کسی تاخیر اس محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے مہمان مقرر کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ حضرت مولانا انیس ملت ابو عمار محمد عرفان اللہ شاہ نوری سیفی صاحب قبلہ سے میں ادباً التماس کروں گا کہ وہ آئے اور اس مقدس محفل سے خطاب فرمائے۔ حضرت والا کا استقبال نعروں کی گونج میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل وسلم على قلب سيدنا في القلوب، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حاضرین باتمکین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور، ختمی مرتبہ آقا نامدار، فخر موجودات، سرکار دو عالم، نور مجسم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس کا فخر عطا فرمایا. اور آج کی مبارک اور مقدس شب ہمیں اپنے گھر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس عظیم ترین سفر کی یادگار دیدار حق کے عظیم ترین لمحوں کی یاد، جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں، جس کے ذکر سے ہم اپنے ایمان کو میں تقویت دے سکیں. اپنے گھر بلایا، الحمدللہ علی احسانی، الحمدللہ علی احسانی. حضرات گرامی، ابھی آپ حضرات نے نہایت ہی پیارے پیارے انداز میں، خوشگلو انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے
سن کر اپنی ایمانی حرارت میں اضافہ کر رہے تھے، اور نوجوان عالم دین مقرر سے بھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ صاحب سجادہ عزیز القدر مولانا حافظ سید حافظ محمد اللہ شاہ قادری سرخیل آغا حفظہ اللہ تعالی اور ان کے برادران اور والد بزرگوار مدد اللہ العالی بھی ہماری اس محفل میں جلوہ افروز ہیں، اور ان کے ایک چھوٹے بھائی جو حافظ بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اچھے خطیب بھی ہیں۔ ویسے ان محافل کے لیے کسی دوسرے مقررین کو مدعو کرنے کی ضرورت حاجت باقی نہیں ہے، تاہم وہ اپنی محبتوں سے دیگر حضرات کو بھی مدعو کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کی عمر دراز کرے، ان خاندان میں محبتوں کے ساتھ درگاہ شریف کی جو خدمات الحمدللہ وہ آپ حضرات پر آشکارا ہیں کہ ہفتے واری ماہانہ محفل نعت ہو کہ محفل وعظ ہو کہ محفل نغمات چشت ہو، الحمدللہ جاری و ساری ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی رات کا جب بھی ذکر آتا ہے کہ معراج عروج سے مشتق ہے، یعنی بلندی، اور دوسرے معنی کیا ہے؟ سیڑھی، یعنی معراج النبی کے معنی کیا ہو گئے؟ رسول اللہ کی معراج، رسول اللہ کا عروج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج۔ معراج ہوا، عرش معلی پر آپ تشریف لے گئے اور دیدار الہی سے سرفراز ہوئے۔ بے شمار تحفہائے عظیمہ ہم گناہگار امت کے لیے لائے، خصوصی تحفہ نماز تھا۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد مبارکہ ہے، انا من نور اللہ و کل شیء منی، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ تب کیا معلوم ہوا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ و ارفع فقط ایک ہی ذات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے۔ اب ان کو عروج ہونا، ان کے عروج کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اللہ نے ازل سے ہی ان کو ایسا بنا دیا کہ اللہ کے بعد آپ پیچھے برخاست۔ اب ان کو زمین سے اوپر جا رہے ہیں تو عروج ہو رہا، ان کو معراج ہو رہی ہے، یہ ہمارے عقل میں آنے کی بات۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں آپ اور ہم کہ حضور پاک کو معراج ہوا، ان کو بلندی ہوئی۔ حضور کو بلندی کی ضرورت کیا ہے جبکہ انہوں ازل سے بلند ہے؟ پھر اس دنیا میں جب آپ تشریف لائے، سرزمین مکہ میں، قبیلہ قریش میں، خاندان بنو ہاشم میں، عبد المطلب کے پوتے کی حیثیت سے، عبداللہ کے جائے کی حیثیت سے
سیدہ آمینہ کے گود میں تشریف لائے تو عبداللہ محمد بن عبداللہ نام ہو گیا. اس کے باوجود آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کنت نبی و آدم بین الماء والطین. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے زائد انبیاء آ گئے اور نبی آخر الزماں بن کر آپ آئے. آپ فرما رہے ہیں ارے آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے، میں اس وقت نبی تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. تو آخر اب بلندی ہوئی کس کو؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بھی وحی لے کر آتے، بڑی ان کو آرزو ہوتی، تمنا ہوتی کہ حضور کا قرب حاصل کر، قریب ہوتے. سلام کرتے، اجازت دی یا رسول اللہ کیا مجھے قریب ہونے کی اجازت ہے؟ ارشاد نبوی آؤ، قریب آؤ. ایک ذرہ آگے بڑھے، پھر سرکار اجازت ہے آگے، پھر ذرہ کھس رہی، پھر کھس رہی، پھر کھس رہی. آج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کی قربت کی رات تھی، جبریل علیہ السلام کی معراج کی رات تھی. حکم رب العزت ہوتا ہے حضرت جبریل امین کو کہ اے جبریل جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو کہ آسمانی دنیا تمام سجائی جائے، حوران بہشتی سنور کر تیار ہو جائیں. تقریباً احکام پہ احکام مولا تبارک و تعالیٰ کے ہونے لگے. حضرت جبریل حیران ہوئے، مولا آخر بات کیا ہے؟ کیا قیامت قائم ہو رہی ہے؟ ارشاد ہوا قیامت قائم نہیں ہو رہی ہے، آج ہم اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پر بلا رہے ہیں. آپ نے اعلان کر دیا اور آئے. حزب الحکم کے لانے کے لیے سواری، براق کو تیار کیا، ہاتھ چل، جنت چھوڑ کے کون آئیں گے؟ ارے ہم جنت میں، جنت چھوڑ کر، جنت کی باغ و بہار چھوڑ کر واپس کون آئے گا؟ رک رہی ہے، آنے کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہتی، کھسک رہی ہے پیچھے. نہایت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ حضرت جبریل ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تجھے آج مصطفیٰ کی سواری میں چلنا ہے، ایسا ہے تو پھر جنت چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے لیے جنت چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے جانور. پھر وہ جانور یہاں زمین پر آیا، مصطفیٰ بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھنے کے لیے سواری پیش کی گئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں، آزردہ خاطر ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو خوشی کا موقع ہے نا، مسرت کا موقع ہے، عرش معلیٰ پر مولا یاد کیے ہیں، دیدار حق سے آپ کو سرفراز ہونا ہے. یہ خوشی اور مسرت کے موقع پر آپ آزردہ کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے میں تو یہ براق میں بیٹھ جاؤں گا آج، لیکن سنو کل قیامت کے دن میری یہ امت پل صراط پر سے کیسے چلے گی وہ مجھے یاد ستا رہی ہے. اللہ اکبر. کہاں یاد کر رہے ہیں امت کو؟ ایسے اہم موقع پر مولا تبارک و تعالیٰ کے پاس حضرت جبریل جا کر سناتے ہیں کہ آپ کے محبوب سواری پر آنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور وہ امت کو یاد کرتے ہیں پل صراط پر سے امت کیسے گزرے گی.
ارشاد ہوتا ہے محبوب کو تو ناراض کرنے کا سوال ہی نہیں ہے نا، ناراضگی ہے کہ نہیں، جو محبوب سا ہے ہوتا ہی رہا۔ ہاں کعبۃ اللہ بیت المقدس قبلہ تھا، ایسا گھور رہے خالی کیا کہ کعبہ شریف ہو گیا قبلہ تو اچھا تھا، خالی زبان سے بھی نہیں بولے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد چلو کعبۃ اللہ تمہارے لیے قبلہ بنا دیا گیا، خالی حضور اشارے میں ہے۔ تو یہاں کیا ہے، راست ہے، تو امت کے لیے کہا جا رہا ہے جاؤ محبوب کو سنا دو کہ قیامت کے دن آپ کی امتی کو براق دیا جائے گا، ہر امتی کو۔ سنیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو وہ پیغمبر کے لیے ایک جانور مصطفیٰ کی کے لیے جنت کو چھوڑ رہا ہے، اور ہم دنیا کے لیے مصطفیٰ کو چھوڑ رہے ہیں۔ غور کریے، ہم گناہگار امت کو مصطفیٰ وہاں یاد کر رہے ہیں اور ہم یہاں مصطفیٰ کو چھوڑے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ غور کریں کہ سر تاپا مصطفیٰ کا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کتنی کتنی سنتیں ہیں، کس کس کو ہم نے پکڑا ہے، کس کو چھوڑ دیا۔ سنتوں کو پکڑنا ہی مصطفیٰ کو پکڑنا، یاد رکھیں۔ ہم صرف آج کی رات مصطفیٰ کی معراج کا موقع ہے، چلیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مصطفیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، الصلاۃ معراج المومنین۔ اے میرے امتی، میں ساری معراج کی رات، معراج میں جتنا سفر کیا ہے، ہر وقت تجھ کو یاد کیا ہوں، براق پر بیٹھا ہوں تو یاد کیا ہوں، جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو میں یاد کیا ہوں، دوزخ دیکھ رہا ہوں تو وہاں یاد کیا ہوں۔ جنتی سے رضوان سے آپ نے کہا میرے امت کو لینے میں جلدی کر، کھینچتے جاؤ۔ یہاں مالک سے کہا میری امت کو آنے نہیں دینا، ذرا توقف کرنا۔ اسرائیل سے ملاقات ہوئی تو اسرائیل سے میں کہا کہ اے اسرائیل، میری امت کی روح کھینچنا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے وہ ساری تکلیف مجھ سے لے لینا، میری امت کو تکلیف نہیں دینا۔ کس کس مقام پر رسول اللہ نے ہم کو یاد کیا ہے، اور ہم غور کریں کہ کس کس مقام پر یاد کرنا ہے اور کس کس مقام پر ہم رسول اللہ کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت بھی ہم ادا کرتے ہیں تو شوپٹپ کے لیے ہم ادا کرتے ہیں۔ مسجد میں عقد سنت ہے، اللہ اکبر، مسجد میں آئے عقد کر لیے، 12 بجے تک باجا بجاتے ہوئے جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آپ شادی خانے کو پہنچ رہے، کیا پیاری سنت ہے آپ، سبحان اللہ۔ ایک دن دولہے کے ساتھ شملے بن لیے باجے والوں کی طرح اور پورے ناچ لیے، عقد ہوتے ہی وہ اماموں کو لے کے جا کر پھیکم پھاکی کر لی۔ کیا آپ نے امامے کا احترام کیا؟ حضور پاک فرماتے ہیں امامہ باندھو، حلم میں بڑھ جاؤ گے۔ یہ شیطنت اتنی ہو گئی ہے کہ امام شریف کا بھی احترام باقی نہیں رہا، ساری سنتیں ختم، اور جو ہے شوپٹپ کی سنت بنا کر دین کو اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہم ہوئے۔ رخے پر لکھا ہوا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ رخے پر اتنا لکھا گیا کہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک، علم والے سے لے کے جاہل تک، عورت سے مرد تک، ہندو سے مسلم تک، سارے غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے مسلمانوں کے پاس ایک سنت ہے، کون سی؟ نکاح۔ باقی کیا ہے کہ
اللہ اکبر. اس تعلق سے ہم کو بڑا غور کرنا ہے کہ آج کی محفل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم آقا کو یاد کریں، ان کے سراپا کو یاد کریں. ان کی عظمت ہم کیا بیان کر سکتے؟ عظمت جتنی بیان کرو وہ کم ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین آ رہے ہیں براق لے کر. ہمیشہ جو آتے تھے، محفل ہوتی، گھر ہوتا، تشریف لا لیتے، محفل میں بیٹھ جا، ملاقات ہو جا. اب اعزاز بتانا ہے، مقام اور مرتبہ بتانا ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تھا. بی بی آمنہ کی گود میں دیکھا، بی بی حلیمہ کے گود میں دیکھا، بی بی حلیمہ کے بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، سرزمین مکہ پر چلتے پھرتے دیکھا، میدان میں دیکھا، میدان بدر میں، خیبر میں، احد میں، خندق میں، کہاں کہاں حضور پاک کو دیکھا. مدینہ پاک میں نہیں دیکھا تھا. ابھی 52 سال تک کی زندگی تو فقط دیکھ رہے طائف کے میدان میں دیکھا، شعب ابو طالب میں دیکھا، گستاخی کرتے ہوئے، بے ادبی کرتے ہوئے کفار اور قریش کو کیا اونٹ کی اوجڑی آپ کے پشت مبارک پر رکھتے ہوئے دیکھا، آپ کو سب و شتم کرتے ہوئے دیکھا. طائف کے میدان میں پتھر آپ کو لگ رہے ہیں، خون بہتا ہوا دیکھا. لیکن اب دیکھنے والوں ہمارے محبوب کو دیکھ لیے. آؤ آج ایک دیکھنا آپ کو بتاتے ہیں، کیسا دیکھن ہے ہمارے محبوب کو. اب دیکھو حضرت جبریل آ رہے ہیں. ادب اور احترام کا یہ عالم ہے کہ اگر جبرائیل آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، پیارے آقا استقبال کے لیے تشریف لے جاتے. یہ بھی جبرائیل کو گوارا نہیں ہے کہ آقا میری پکار پر، میری آواز پر، میری دستک پر میرے واسطے باہر آ جائیں. بلکہ حضرت جبریل نے کیا کیا؟ چھت پر چھت شق ہوئی اور رسول اللہ کے قدموں کے پاس آپ اتر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا آرام فرما رہے ہیں. اب آپ کہنے سو رہے تھے تو اٹھائے. پیارے آقا کیا فرماتے ہیں معلوم؟ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے. ارے پیارے آقا سو رہے ہیں، کائنات کا مشاہدہ کرتے ہوئے سو رہے ہیں. یہ جبریل کی آمد کی کیا خبر؟ نہیں ہو سکتی. جبریل امین علیہ السلام ایسے با ادب، فرشتوں کے سردار، ادب ہی ادب، پیر دبا کر اتر گئے ہیں. اب کہیں آپ کی حرکت سے حضور بیدار ہو جائے، تکلیف ہو جائے گی. کیسے اٹھائیں؟ آواز دے کر اٹھائیں، آپ کو ہلا کر اٹھائیں. سوچتے رہے اب کیا کروں. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے رخسار عنبری کافوری کو آپ کے نرم نرم پیارے تلووں کو مس کرنا شروع کر دیا. اور یہ حرارت سے آقا بیدار ہوتے ہیں. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا، میں سنتا تھا کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے مجھے سرتاپا کافوری بنایا ہے. کافور سے میرا جو ہے جسد بنایا ہے، لیکن سوچتا تھا کہ کافوری ہوں اور یہ کیوں بنایا گیا. آج کی رات مجھے معلوم ہوا کہ آقا کے قدموں کو یہ رخسار سے جب ملتا رہا تو جب یہ غدا کھلا کہ آج کی شب کے لیے یہ بنایا گیا. آج کی شب کے لیے یہ ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے چوما اور جو ہے آپ کے اپنے رخسار کو ملا. لیکن محبت والے جب پڑھتے ہیں محبت ہی سے دیکھتے، محبت سے سمجھتے ہیں. جس کو محبت نہیں رہتی،
بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تربیت دو. اپنے بچوں کو سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، نبی پاک کی محبت کی تربیت دو. بچہ محبت رسول میں سرشار ہو جائے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا محبت رسول کے ساتھ ہو تو اس کا بیٹھنا اٹھنا تمام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو زندہ کرتا رہے. پھر فرمایا محبت اہل بیت کی تربیت دو، حضور پاک کے اہل خاندان کی تربیت دو. پنجے تنے پاک حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی، آپ کے داماد حسنین شریفین حضور پاک کا 5. لیکن سنو، بیت بولتے ہیں گھر کو، اہل بیت. اب یہ پنجے تن کو نکال دیے، یہی اہل بیت ہے، تو حضرت بی بی خدیجہ کون ہے؟ اہل بیت نہیں. حضرت بی بی عائشہ اہل بیت نہیں. اصل اہل بیت یہ ہیں. کہیں تم لوگ ان کو اہل بیت سمجھ کر ان بچوں کو دور کر دیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شامل کیا. یہاں تک کہ اہل بیت کی تعریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی چادر میں حضرت سلمان فارسی کو بھی داخل کیا. یہ بھی اہل بیت، سمجھے آپ؟ تو اہل بیت کی تعریف مختلف کر کے لوگوں کے ذہن و فکر کو صحابہ کرام، ازواجات مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبتوں سے محروم کر دیا جاتا. تو عزیزان گرامی، تیسری بات فرمایا قرآن مجید کی تلاوت. محبت رسول ہو، محبت اہل بیت ہو، اور پھر قرآن مجید. جب یہ دونوں محبتوں کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل ہوگا، سینہ کشادہ ہوگا، محبت کے ساتھ کلمات نکلیں گے، عقیدت کے ساتھ نکلیں گے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیر داب کے آ رہے ہیں، بچہ بھی تھا، پیر داب کے آؤ. کیوں؟ ابا سو رہے ہیں، پیر داب کے آؤ، گڑبڑ نہیں ہونا، پیر داب کے آؤ کا مطلب یہ بیوقوف کیا سمجھا معلوم؟ حضور کے پیر کو حضرت جبریل علیہ السلام پیر پہ پیر رکھ کے دبایا کرتے. استغفر اللہ العظیم. کیا سمجھ ہے؟ بڑا فتنہ پھیلایا ایک بدبخت نے، اخباروں میں مضامین دے کر بڑے فتنوں سے پھر مسلمان بچ. کیونکہ شیطان ہمیشہ مسلمانوں میں بد اعتقادی پھیلانا اس کا ایک دستور بنا ہوا ہے کسی عنوان پہ. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام و پیام سنایا کہ آقا لاہ براق تیار ہے. تفصیلات میں گئے بغیر کہ وہاں آپ ام ہانی کے مکان تھے، وہاں آپ کے کعبہ شریف میں لے جا کر آپ کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا، زمزم شریف سے دھویا گیا، پھر برابر کر دیا گیا سینہ. پھر وہاں سے سواری پر بیٹھ کر پیارے آقا چل رہے ہیں. سواری جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ قرآن مجید نقل کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات. کون پاک ہے؟ جو اپنے بندے خاص کو لے گیا راتوں رات، جانے والے سے زیادہ جانا حیران کن ہے. کیسا گئے، کدھر گئے؟ اگر رسول اللہ کے اختیار کو نہیں سمجھ سکتا، رسول اللہ کے اختیار میں غفلت کا شکار بن چکا ہے، تو کم از کم یہ سمجھ لے کہ مولا خود فرما رہا ہے میں پاک ہوں رے. ان رسول کی طرف نکو دیکھ، میری طرف دیکھ، میری ذات تو پاک ہے.
ہر عیب سے پاک ہوں، اور میں بے عیب پاک جو تو ایمان لاتا ہے میں لے کے گیا اپنے بندے خاص کو۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، سراپا انتظار و منتظر۔ بندہ الگ چیز ہے اور اس کا بندہ الگ چیز ہے۔ جو بندہ ہوتا ہے مشتاق رہتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ کا، لیکن جو اس کا بندہ بن جاتا ہے مولا اس کے مشتاق ہوتے ہیں۔ یہ اس کا بندہ تھا، اس کو مولا تبارک و تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلے۔ سواری جا رہی ہے، راستے میں آپ اور ہم دکن کی ایک عظیم ترین ولی کامل مرشد اعظم خطب الوقت حضرت حافظ ولی اللہ شاہ حافظ عبداللہ شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر فیوض و برکات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں کی حاضری فیوض و برکات کے لیے ہوا کرتی بزرگوں، اور اپنے اسلاف کی مزارات کی حاضری کس نے سکھائی؟ رسول اللہ نے سکھائی۔ آپ جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے، مسلمہ امر ہے۔ آج کی رات جب سفر ہو رہا ہے حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار ہے۔ پیارے آقا اتر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ زیارت سے واپس آئے، آپ نے پوچھا، جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہو گئی؟ نے ارشاد فرمایا وہ نماز پڑھ رہے تھے قبر میں۔ کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی والے ہوتے ہیں، ایک واقعہ تو مشہور ترین ہے، بالکل مختصر عرض کروں، یزید پلید نے مدینہ پاک پر حملہ کروا دیا تھا۔ وہاں پر بے حساب پریشانی کا عالم ہو گیا تھا، کرفیو کا ماحول بن گیا تھا۔ صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں مسجد میں اکیلے رہ گئے، سب برقع، سب کچھ نہیں۔ ماں نما آپ فرماتے ہیں 3 دن تک میں مسجد میں بن رہا۔ یزید پلید کا دور، 3 دن مسجد نبوی بن رہی، وہاں نماز مسلیہ کوئی نہیں پڑھ سکے۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک خبر مبارکہ سے اذان کی آواز اور نمازوں کی آواز سن رہا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کیا معلوم ہوا؟ نبی زندہ، حضور نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں، اپنی خبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، صدیقین نماز پڑھتے ہیں، حضرت سعید ابن مسیب بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر شہید نماز پڑھ رہے ہیں، وہ گواہی دی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، شہید 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شہید اکبر، شہید اصغر۔ شہید اصغر کس کو بولتے ہیں؟ جو میدان جنگ میں جائے، دشمنان خدا کے خلاف لڑے اور جو ہے ان کی گردن کٹ گئی، شہید۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ایک جنگ سے واپس ہوتے ہوئے رجانا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ جو ابھی گردنیں کٹ گئی، خون بہ گیا، میدان لالا زار ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہاد بن نفس، نفس سے جہاد کرنا ہے۔ جو نفس سے جہاد کرتے ہیں، کیا ہے نفس سے جہاد؟ سردی کا موسم ہے،
سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، اٹھنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ طہارت کرنا ہے، غسل کرنا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیسے سردی ہے، سو جاؤ۔ اب یہاں پر نفس جہاد ہے، نہیں میں اٹھوں گا، غسل کروں گا، تہجد پڑھوں گا، فجر تک وظیفہ پڑھوں گا، یہ جہاد۔ حضور سیدنا غوثنا غوث الکل پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ کے کنارے عبادتوں میں مصروف ہیں۔ ایک رات کا واقعہ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے غسل کی حاجت ہوئی اور سردی کا موسم ہے، تھر تھراہٹ ہے، ایسے میں جا کر میں غسل کرتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر ایک بار جو ہے واقعہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اس رات 70 مرتبہ ایسی حاجت ہوئی اور 70 مرتبہ میں نے غسل کیا۔ یہ بتائے جہاد بن نفس کس کو کہتے ہیں؟ جب جہاد بن نفس کرتا ہے، دیکھیے تمام ماحول اپنے دوست احباب کا کہہ رہا ہے اے نوجوان داڑھی منڈا لے، یہ سوچتا ہے یہ میرے رسول کی داڑھی ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، کل قبر میں جاؤں گا چہرہ میرا یہودی کا نصرانی کا رہا، وہ چلے جائیں گے، کم سے کم داڑھی دیکھ کر فرشتے کہیں گے رسول اللہ کا چھوڑ دیں گے۔ جہاد کرتا ہوا دوست صاحب سے جہاد کرتا ہوا داڑھی چھوڑ لیتا ہے، یہ جہاد ہے۔ جتنے تمام معاملات میں غور کرتے جاؤ، یہ دنیا والے دشمنان اسلام ہیں اور جو ہے شیطان وہ جگہ سے نکالنا چاہتا ہے، تو سنتوں پر فرائض واجبات، پھر سنتیں، پھر اس کے بعد مستحبات پر محنت کرتے جاؤ، یہ جہاد ہے۔ جہاد یہ اللہ والے ایسا جہاد کر کے گئے ہیں تو یہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، اسی لیے تو فیوض و برکات سے آپ کو مالا مال کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی سکھایا حضور نے، اپنے اسلاف بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ، چلی سواری، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تمام ذات فرشتگان الہی بھی ہے، ویسے جلوس میں فرشتوں کا جلوس تھا، اور پھر کیا دیکھا؟ تمام انبیاء کرام جو سینکڑوں ہزاروں برس پہلے دنیا سے تشریف لے گئے وہ تمام وہاں پر موجود ہیں۔ سرکار تشریف لے جاتے ہیں مصلی امامت پر، نماز، تمام انبیاء جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تھے اور آپ خاتم الانبیاء بن کر آئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کنت نبی وعد، یہ تمام انبیاء بعد میں نبی بنے، میں تو اس وقت نبی تھا۔ تو اب یہ نبی الانبیاء امامت کے مصلی پر ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تمام انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پھر سیڑھی لگائی جاتی ہے، یعنی وہاں سے معراج کا معاملہ ہوتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کے بعد اشارتاً آسمانی دنیا کی سیر کا، پورے 7 آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی سے ملاقات ہوتی ہے، وقت نہیں ہے تفصیلات کا، بہرحال پہنچتے ہیں کہاں؟ عرش معلیٰ تک و سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ حد ہے آخری، ساری مخلوقات وہاں، اس کے بعد آگے کوئی نفس جانے والا نہیں ہے، وہاں سے کچھ اور کیفیات ہے۔ حضرت جبریل امین اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، چلے جبریل، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں ذرا بر بھی آگے بڑھوں میرے پر جل جائیں گے، وہ اب برداشت کی بات۔ ہاں یہ خاکی بندہ وہاں چلے اور یہ نوری بندہ کہے کہ میں نہیں چل سکتا، سمجھو خاک کیسی ہے۔ ارے جو خاک نبی پاک سے مس ہو جاتی ہے وہ سارے چیزوں سے، مقدسات سے، کوئی طور سینا سے افضل ہے، مکے سے افضل ہے، عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ اللہ، اب وہ عرش معلیٰ پر جا رہے ہیں، یہاں سے جو جا رہے تھے، عرض کر رہا تھا معراج کس کی ہوئی تھی؟ معراج جبریل امین کی تھی۔ معراج کس کی تھی؟ براق کی تھی۔ معراج کس کی تھی؟
معراج زمزم شریف کی تھی۔ معراج کس کی تھی؟ ایک ایک ذرے کی معراج تھی۔ وہاں معراج تھی انبیاء کرام کی تھی۔ آسمانی دنیا پہ جا رہے ہیں وہاں کے فرشتوں کی، کیونکہ کوئی فرشتے اتنی تعداد میں مولا نے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ایک فرشتہ آ کر بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے ایک مرتبہ اب طواف کر لیا، قیامت تک اس کو وقت آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کیا تو پھر اس کی باری آ نہیں سکتی۔ اتنے فرشتے وہاں آقا پہنچ رہے ہیں، فرشتوں کی معراج ہے۔ میرے آقا عرش پر گئے تو عرش کی معراج، جب عرش کے پاس پہنچ مولا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، عرض کر رہے ہیں، تحیت پیش کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تحیت ہے، طیبات ہے، پیارے پروردگار عالم کے لیے مولا کا ارشاد ہوتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ پر سلام کون؟ اللہ فرما، اللہ سلام ہے، اللہ سلام ہے، اور نبی پر سلام۔ السلام علیکہ ایھا النبی۔ نبی کون؟ نبی کے معنی ہے غیب داں، اے وہ جو میری حقیقت سے جاننے والے، تجھ پر سلام۔ سلام میرا، میں بھی سلام اور تو بھی سلام ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی۔ رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمت ذات آپ کی ہے، پھر فرمائے کہ رحمت اور برکت، جب رحمت برکت سب ذات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے۔ پیارے آقا نے اس سلام کا جواب کس پیارے انداز سے لیا ہے، ہم گناہگار امتیوں کو شامل کرتے ہوئے والسلام علینا، اور سلام ہے ہم پر، میرے ایک پر نہیں مولا، آپ کا سلام مجھ پر نہیں، ہم پر۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ نام پیارے آقا نے ہم گناہگار امتیوں کو شامل کر لیا۔ مولا آپ کا سلام مجھ پر ہی نہیں، میرے تمام گناہگار امتیوں پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر۔ یہ مکالمہ دونوں کا سن رہے ہیں کون؟ حاملان عرش، حاملان عرش فرشتے سن رہے ہیں، رسول اللہ اور مولا تبارک و تعالیٰ کے کلمات۔ تو یہ لوگ عرض کرنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ الرسول۔ فرشتے مولا تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی شہادت، رسول اللہ کی شہادت دے دیے، ان کی رسالت۔ یہ پورا ملا تو کیا بن گیا؟ تشہد۔ نماز میں آپ کو پڑھنا واجب ہے، اور آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب بندہ مومن مصلی پر آتا ہے، صرف 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، مصلی پر آ رہا ہے، یہ تصور کرتے ہوئے آئے کہ معراج ہے ہماری، تو معراج میں کیا ہوا تھا، اس کے سارے اثرات کو، سارے کیفیات کو، سارے مناظر کو، جو کچھ سن چکا ہے، ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے بیت الحرام میں کیا ہوا تھا، مسجد حرام میں آپ کے سینہ مبارکہ کو چاک کر کے آپ کے قلب مبارکہ کو جو ہے دھویا گیا تھا زمزم شریف سے۔ تو یہ مصلی پر آنے سے پہلے وضو کرتے وقت یہ بندہ مومن وضو نماز کے لیے تیاری کرتے ہوئے یہ احساس کر لے، یہ جو خیال کر لے کہ یہ جو میں وضو کر رہا ہوں میرے پیارے آقا کے
کے خلق کو دھونے کے تجلیات کا ظہور اگر ادھر ہو جائے تو میرے تمام گناہ ظاہر و باطن کے ختم ہو جائیں، میں پاکیزہ پوتر بن جاؤں۔ آقا نے فرمایا جب بندے مومن وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو وضو کر لیا اس کے تمام گناہ جھڑ گئے، پاکیزہ آ رہا ہے۔ اب یہ سمجھ لے کہ مصلی پر آتے ہوئے خرامہ خرامہ قدم چل رہے ہیں، یہ سمجھ لو کہ میں زمین پر نہیں، میرے آقا نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، براق پر میں چل رہا ہوں، یہ قدم میرے زمین پر نہیں ہے، میں براق کی سواری پر چل رہا ہوں۔ کہاں جا رہا؟ پیارے آقا کہاں پہنچے تھے؟ بیت المقدس کو پہنچے تھے، جہاں تمام انبیاء انتظار میں تھے۔ یہاں آیا، مصلی پر آیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ مولا انی وجہت، میں اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو زمینوں اور آسمانوں کا فاطر ہے، بنانے والا ہے، اور میں حنیف ہوں، سب سے کٹ کر تیری طرف جھکنے والا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ مصلی پر آیا، یہاں گویا یہ اعلان کیا ہے؟ یہ معراج ہے، یہ اعلان کیا ہے؟ یہ اس کی سیڑھی ہے۔ سمجھتے ہوئے آپ کو میں اس سے پہلے بھی عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ جب پرندہ اڑنا چاہتا ہے تو اپنے پر کو پھیلاتا ہے، اور یہ بندہ مومن یہ طائر لاہوتی بننے کے لیے اللہ اکبر کی صدا دیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ سمجھ لو کہ اب یہ آ گیا ہے، پہلے آسمان پہ آ گیا۔ نماز میں 7 فرائض ہیں، 7 ارکان ہیں، 7 نماز سے پہلے تھے، زمین کے 7 وہاں سے آیا تو 7 طبق زمین کو طے کر لیا۔ اب یہ اللہ اکبر کے ساتھ ہی پہلا رکن اللہ اکبر۔ اب کیا کیا؟ پہلے آسمان کی گویا سیر میں ہے، پھر یہ قیام کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ میں دوسرے آسمان کی سیر میں ہوں، تلاوت کلام کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ میں اوپر اور چوتھے پہ چلا گیا ہوں، رکوع کر رہا ہے تو 5ویں آسمان کی سیر میں ہے، 6ٹھے پہ اور جو ہے سجدہ کر رہا ہوں، 6ٹھے پر ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ ختم ہو کر بالعمد نماز ختم کر رہا ہے، اور اسی مقام پر التحیات مکمل ہو رہی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، اس انداز سے پڑھو تو پھر دنیا کے کوئی خیال آ کے لوگ بولتے نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، یہ خیال بسا لے ہو تو وہ خیال نہیں آتے، وہ آتے جاتے وہ حساب ہے۔ میں گئے تک کا کیا ہوتا ہے کہ غلے کا گراہک چلتا ہے کہ نہیں چلتا، کہ وہ فلاں ہوا، وہ گئے تک میں آئے تک کا وہ آ کے چلے جائیں گا، وہ زمین والا تو پھر میرا نقصان ہو جائے گا، سوچ رہے تو یہ جو کچھ یہ خیال کرو، پھر اس کے بعد میں جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا بھی خیال کر دو، اس کے معنی اللہ اکبر، اللہ فرض ہے وہ بول دینا اللہ نہیں، زبان سے اللہ اکبر کہے، کیا سمجھ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ 4 مینار بولتے اب کیا سمجھ میں آ رہا؟ 4 مینار بھی دکھ رہے ہیں، پی ایس بھی دکھ رہا ہے، شفا خانہ بھی دکھ رہا، مکہ مسجد بھی دکھ رہی، سب تصور میں آیا نہیں آیا؟ اللہ بولے تو کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا۔ نہیں، اللہ کہتے ہی یہ کو تو یہ اللہ کائنات کا رب ہے، خالق ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر حاضر و ناظر ہے۔ اللہ حاضر و ناظر ہے، کم سے کم نماز کے وقت تو حاضر و ناظر بولو، تجارت کے وقت، چاٹی دیتے وقت، تولتے وقت، ناپتے وقت، زمین ناپتے وقت چاٹیاں دے لیے، وہاں حاضر و ناظر کچھ بھی نہیں۔ خالی پولیس والے کو دیکھ کے اب اس وقت جو ہے وہ جو لگے ہوئے ہیں کیمرے، ارے نکو میں ادھر کیمرہ ادھر سے جا رہے، کیا کرا آ کے پکڑ رہا؟ نہیں، چالانا جاتا، یہ بھی چالانا ہوتے ہیں، حاضر و ناظر جان رہے بھی ایمان ہے نہیں ہے، اللہ اس کے رسول پہ ایمان ہے تو پھر حاضر و ناظر کا خیال۔ یہ پوری نماز اس طرح سے کرے، ایک چونکہ 40 دن تک پابندی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جب نماز پڑھتا نا
تو بالکل پابند ہو جاتا. تو یہ 40 دن کا چلہ سمجھ کے اس طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کرو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اولیاء کرام کے صدقے میں مولا ہم کو بھی ولی بنا دے گا. وہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الجسر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الآخرہ. مولا رحم فرما, کرم فرما مولا, واسطہ تیرے حبیب پاک کا, پروردگار عالم واسطہ جس ولی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں مولا, ان کا واسطہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کا عفو درگزر فرما دیجیے. آج کی رات کے تمام فیوض و برکات سے ہمیں والا فعال فرمائیے مولا. واسطہ تیرے حبیب پاک سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما, ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما. ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے مولا ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے. اس زمین سے جو مرض نیا آیا ہے اس کو نکال دے, پرانے امراض کو نکال دے. آج تمام لوگوں کو اے پروردگار عالم اس مرض سے نجات ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرما. سحر اثرات جادو ٹونا ہر قسم کے آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار عالم ہمارے بیوی بچوں کا آنکھوں ٹھنڈک بنا, ان پر شیطان کو مسلط نہ فرما, شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. پروردگار عالم ہمارے والدین کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ, ہمارے بزرگوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ, ہمارے علماء مشائخین کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ. اے پروردگار ان کے فیض و برکات سے ہم کو مالا مال فرما. جو ان سے گزر چکے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما, ان کے خبروں کو وسیع اور منور فرما دے. پروردگار عالم ہمارے نوجوان جو باہر گئے ہوئے ہیں پروردگار عالم جس مقصد کے لیے گئے ہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما. ہونے والے تمام حادثات اور جو ہے حالات سے ان کو بے فکر رکھ دے. پروردگار عالم یہ ہمارے بچے امتحانات دے رہے ہیں, پروردگار تیاری کر رہے ہیں, ان کو اعلیٰ درجے کی کامیابیوں سے سرفراز فرما. پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم میں ہمارے گھروں میں پروردگار بہنیں ہماری بیٹیاں بیٹھی ان کے شادیوں کے انتظامات غیب سے فرما دے. صالح جوڑوں کا اہتمام فرما دے, جو لاولد ہیں ان کا اولاد صالح سرفراز فرما دے. پروردگار عالم تو ہی ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے. پروردگار اس مسجد اور جو ہے پروردگار عالم درگاہ شریف کے خدمت گزار سجادہ نشین کے برادران والد صاحب خاندان ان کو سلامت رکھ, ان کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ خدمت جذبہ عطا فرما. ہمارے نوجوان ان کے بھائی عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان کو پروردگار جاری اور ساری فرما دے, کہ فیضان سے ایک ملت کو فائدہ پہنچا. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.